السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک انتہائی افسوس کے ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں۔ یہ ایک اتنا افسوس کا ٹاپک ہے کہ مجھے سوچ کر حیرانی ہوتی ہے اس ٹاپک کے بارے میں کہ ہماری بچیوں کو، ہماری مومن بچیوں کو ہو کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، جب اللہ نے فرما دیا ہے اپنے قرآن میں کہ تم نے پردہ کرنا ہے، تو ہماری بچیوں کے دل میں یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ ہم پردہ کیوں کریں ہم پردہ؟ ان کا سوال یہ ہوتا ہے، انہیں یہ بتایا ہی نہیں گیا ہوتا کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ تم نے پردہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر گھونگھٹ اوڑھ لیا کریں۔ تو ہم کیسے اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک کر، کیسے اللہ کی محبت کو پیچھے رکھ کر اس دنیاوی محبت کے لیے خود کو اتنا تبدیل کر چکے ہیں کہ جو چیزیں ایک مومن لڑکی میں ہونی چاہیے وہ ہم میں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بنایا ہے ایک قیمتی چیز، اور قیمتی چیزیں یوں بازاروں میں عام نہیں ملتی، وہ خاص ہوتی ہیں، انہیں چھپایا جاتا ہے، انہیں صرف وہی دیکھ سکتا ہے جو ان کا حقدار ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، ہمیں ضرورت ہے خود کو پہچاننے کی کہ اللہ نے ہمیں عام نہیں بنایا۔ آپ پردے کو گھٹن نہ سمجھیں، پردہ ایک پروٹیکشن ہے، ایک شیٹ ہے ہمارے لیے پروٹیکشن کی، جو ہمیں عزت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ قرآن پاک میں ہمارے لیے پردے کا حکم نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہمیں اللہ کے لیے خود کو چینج کرنا ہوگا۔ سوچیں قیامت کے دن جب آپ اللہ کے حضور کھڑی ہوں گی اور اللہ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا، جو میں نے تمہیں حسن دیا، تمہیں چہرہ خوبصورت دیا، تمہیں بال دیے، تم نے ان کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ جب اللہ یہ سوال کرے گا تو کیا کہو گے کیا کہو گے کہ تمہیں پتہ نہیں تھا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں تفصیلی طور پر تمہیں یہ بتا دیا ہے کہ پردہ تم پر فرض ہے، حجاب تم نے کرنا ہی کرنا ہے، کمپلسری ہے۔ ٹھیک ہے، نقاب میں کچھ اختلافات ہیں، لیکن حجاب میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا۔ حجاب تو عورت نے کرنا ہی کرنا ہے، ایک مومن عورت کی پہچان ہے، ایک پوائنٹ ہے اس کا کہ اس نے حجاب کرنا ہے۔ تو ہم کہاں ہیں ہماری مسلمان بچیاں جنہوں نے حجاب کرنا تھا؟ آج ہمیں حجاب کی طرف آنا ہوگا تاکہ ہماری نسلیں سٹیبل ہو سکیں، ہم دین کو دوسروں کو سمجھا سکیں۔ ہم ایک مسلمان ہیں، ہمیں خود کو پہچاننا ہے، ہمیں خود میں یہ جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے حجاب کیوں کرنا ہے، بلکہ اس کا صاف جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے اور اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ صاف الفاظ میں کہہ دیا گیا ہے کہ نہ ہمیں یہاں پر کھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ یہاں پر کمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، یہاں پر ہمیں بھیجا گیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو۔ ایک دفعہ آ کر تو دیکھو، اتنا سکون ہے حجاب میں، ایک دفعہ کر تو دیکھو، ایک دفعہ چھوڑ دو اپنی جوانی کو۔ جب اللہ کے لیے آپ اپنی جوانی قربان کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا اجر دیں گے کہ آپ محسوس اس کو کر ہی نہیں سکتے، آپ اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ ایک دفعہ دین کی طرف آئیں تو صحیح، آئیں ایک دفعہ دین کی طرف، کیونکہ اصل سکون اسلام میں ہے، اصل سکون حجاب میں ہے، بے حجابی میں نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کر روئے ہیں۔ یاد کرو وہ لمحے جب عورت کی اس دنیا میں کوئی عزت نہیں تھی، عورت کے پیدا ہونے پر لوگ رویا کرتے تھے، کریا کیا کرتے تھے کہ کیوں پیدا ہو گئی، افسوس کا اظہار کرتے تھے، ہمیں منحوس سمجھا جاتا تھا، ایون ہمیں زندہ دفنا دیا جاتا تھا، بچیوں کو عورتوں کے پیدا ہونے پر، لڑکیوں کے پیدا ہونے پر دفنا دیا جاتا تھا۔ بعض قبائل ایسے تھے اس وقت
پھر جب ہمارے نبی آئے انہوں نے عورت کی پہچان بتائی، انہوں نے بیوہ کا حق دینا بتایا، بچی سے محبت کرنا سکھایا کہ اپنی بیٹی کو آپ نے کس طرح سے پالنا ہے، کس طرح سے اس کی عزت کرنی ہے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت پر دونوں پر فرض ہے، ہر جگہ آپ کو برابر رکھا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کا اتنا سا حکم نہیں مان سکتے کہ حجاب کر لیں؟ کیا ہمیں دنیا اتنی ہی عزیز ہے، اتنی عزیز ہے کہ صرف ہم نے دنیا کو دیکھنا ہے، دنیا کے لیے بال کھولنے ہیں، اپنا فیشن، اپنا ڈیزائن اللہ اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہے ہمیں؟ ہم بس اپنے بال ہی کور نہیں کر سکتے، ہم اپنا جسم نہیں چھپا سکتے، بس اللہ کے لیے ہم اتنا ہی نہیں کر سکتے، تو ہم جان کیا قربان کریں گے؟ پہلے اپنا نفس قربان کریں، اپنا